عزیزان محترم، دین کی دشمنی تمام دشمنیوں سے زیادہ ہے۔ یہ ایسی دشمنی ہے کہ ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف چچا ہے تو دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ماموں ہے تو دوسری طرف بھانجا ہے۔ جو دین والے ہیں، رسول والے ہیں، یقیناً ابلیس والے رسول والے کے دشمن ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور دشمنی کی ابتدا شروع کر۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اور جب آپ نے کوہ صفا پر خدا کے حکم سے حق بات کہی کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور یہ پورے کے پورے بت جس کو تم خدا مانتے ہو یہ خدا نہیں ہے، بس یہیں سے دشمنی کی ابتدا شروع ہوئی، اور جو اسلام میں داخل ہوتے تھے ان پر سخت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے، جیسا کہ 4-5 دن پہلے میں نے کہا۔ حضرت بلال حبشی جب اسلام آپ نے قبول کیا تو جس کے آپ غلام تھے اس نے بے انتہا تکلیف دی، گرم ریت پر لٹایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیا آپ نے تو آپ کے چچا نے رسی سے باندھ کر آپ کو تکلیف، اس قسم سے ظلم و ستم ڈھاتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ کفار مکہ دشمن بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اے میرے محبوب آپ مکہ چھوڑ دیجیے اور مدینہ تشریف لے جائیں۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو سب سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ بھیج دیا، وہ مدینہ چلے گئے۔ ایک وقت آیا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے پاس گئے اور فرمایا کہ صدیق چلو، اور آپ کے نکلنے سے پہلے کفار مکہ نے آپ کے کاشان اقدس کا محاصرہ کر لیا، بڑے بڑے قوم کے لیڈر، جوان طاقتور لوگ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیرا کر لیا، محاصرہ کر لیا کہ آج محمد ابن عبداللہ بستر پر لیٹیں گے اور وہی ان کا قتل کر دیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی یہ امانتیں ہیں، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور صبح اٹھ کر فلاں فلاں کی امانتیں دے دو اور تم بھی مدینہ واپس آئے۔ یہ کہہ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جبکہ کفار مکہ دشمنان دین دشمنان رسول آپ کے حجرہ اقدس کا محاصرہ کر لیے ہیں، پتھروں کی بارش برسا رہے ہیں مکان پر، ایسی حالت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جس کو آج آپ نے سنا۔ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ہاتھ میں کچھ کنکریاں یا مٹی لی اور پھینکتے ہوئے نکلے۔ جب اللہ کے رسول نکل رہے آپ کاشان اقدس سے نکل رہے تھے تو دشمنان دین کی آنکھوں میں ایسا پردہ پڑ گیا تھا کہ رسول اللہ نکل رہے ہیں مگر کافر دیکھ نہ سکے۔ صدیق اکبر کو ساتھ لیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جب آپ پہنچے تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کا استقبال اور آپ کی آمد پر گیت گانے لگے، دف بجاتے ہوئے خوشیاں منانے لگے، اور یہ کہہ رہے کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دف بجا بجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی یہودیوں نے چین سے رہنے نہیں دیا، اہل مکہ نے یہودیوں سے رابطہ پیدا کیا۔ بہرحال دونوں نے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چاہنے والوں کو ایذائیں پہنچائی، یہاں تک کہ جن کے پاس مال و زر تھا، راشن تھا، ان لوگوں نے اس میں مہنگائی اس قدر کر دی
کہ یہ اہل ایمان خرید نہ سکے اور بھوکے پیاسے مر جائیں، ایسی تکلیفیں پہنچائی۔ نوبت تو یہاں تک آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، مگر انہوں نے اسلام سے اپنے دامن کو نہیں چھوڑا۔ موقع یہ آیا کہ دشمنی پر برابر لگے ہوئے تھے۔ ابو جہل تو کٹر دشمن بن چکا تھا، عتبہ اور شیبہ دشمن بن چکے تھے۔ اس قدر تکلیفیں پہنچائی مسلمانوں کو کہ میدان بدر میں آ کر کفر اور اسلام کی جنگ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اعلان کیا کہ کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سب سے پہلے مہاجرین میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارا مال اور ہماری جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور انصار میں سے حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ ان کو یہ جواب دے دیں، جاؤ تم اور تمہارا رب جانے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو آپ پہ جان نثار کرنے والے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ 12 رمضان المبارک کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کا یہ مختصر سا قافلہ جو 313 پر مشتمل تھا، اور وہ بھی کمزور تھے، بھوکے پیاسے، حالت روزہ میں، شدت کی گرمی ہے، یہ اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے چل رہے ہیں، اور ان کے پاس نہ تلوار ہے، نہ بھالے ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ سواری کے لیے گھوڑے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس جنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ اسلام کا جذبہ لے کے جا رہا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں لے جا رہی ہے۔ آخرکار یہ بے سر و سامانی کے ساتھ ایمان والے جا رہے ہیں، نہ تلوار ہے، نہ ان کے پاس بھالے، کچھ بھی نہیں۔ حفیظ جالندھری نے کیا خوب کہا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 ذرے 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 ذرے 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ نہتے مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سواری کے لیے گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 6 ذراع ہیں اور ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، جنگ کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے صحابہ کی جماعت، بے سر و سامانی کے ساتھ تم جا رہے ہو، کس کے بھروسے پر جا رہے ہو، کس کی طاقت کے بھروسے پہ جا رہے ہو؟ تو صحابہ جواب دیتے، نہ تیغوں تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغوں تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا فقط سادہ سکالی کملی والے پر۔ ہمیں تلواروں پہ بھروسہ نہیں تھا، بھالوں پہ بھروسہ نہیں تھا، ہمیں صرف اتنا بھروسہ تھا کہ ہمارے ساتھ کالی کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بس محبوب خدا کے بھروسے پہ چلے۔ وہ مسلمان تھے، عاشق رسول تھے، جذبہ عشق مصطفیٰ انہیں لے گیا تھا۔ اور یقیناً دوستو، جس کا دل عشق رسول کا مدینہ بن جاتا ہے، خدا کی قسم وہ مسلمان جہاں پہنچ جاتا ہے، اس کے مبارک قدموں کے صدقے میں اس جگہ کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ کیا خوب کہا کسی نے، مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، اور ان کے ساتھ کسرا اور قیصر کو کچل ڈالے، جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالے، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں ٹہرے در و دیوار کا نقشہ بدل۔ 313 تھی۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں رکھ
نہیں، آقا کے بھروسے پر گئے، تلواریں نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر وہ ہزاروں کی تعداد کے تھے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اس قدر نثار کرتے گئے جان اور لڑتے گئے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو کفار تھے ان کے دان کھٹے کر شکست کافروں کے حصے میں آئی اور نصرت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ آئی۔ یہ لوگ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے بدر والے تم بے سر و سامانی کے ساتھ تھے، ہم نے آپ کی مدد کی، اس لیے فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بدر کے مسلمانوں کی مدد فرمائی، حالانکہ یہ کم تعداد، وہ زیادہ تھے، ان کا لشکر کم تھا، ان کا لشکر زیادہ تھا، کم فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ صبر کرنے والوں کی جماعت مختصر سی تھی، تھوڑی سی تھی، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، مگر مختصر جماعت کے ساتھ خدا تھا اور خدا کی نصرت ان کے ساتھ میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو میدان بدر میں اسلام کی مدد کرنے کے لیے بھیجا، اور ملائکہ آئے اور صحابہ فرماتے ہیں میدان جنگ گمسان کی ہو رہی تھی، ایسے موقع پر یہ آواز آتی تھی اقدم حیزوم، اقدم حیزوم۔ یہ کیا آواز تھی؟ سرکار فرماتے ہیں حیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا، وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جس کافر کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اس کی گردن پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد پروردگار عالم نے فرمائی، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو تھی جو آج کا دن تھا، اور ایمان والوں نے حالت روزہ میں اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہمیں سبق دے گئے ہیں اے مسلمانوں، اے نبی کے غلاموں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ مت دیکھو کہ تم روزہ ہے، مگر حالت روزہ میں بھی اگر ہے تو دین پر قائم رہنے کے لیے کوشش کرو، جد و جہد کرو، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تم خودآسن ہو جاؤ۔ اور یہاں تک کہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسود بن عبد الاسد کو ایسے مارا، اس کی دھجیاں اڑائیں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کو موت کے گود میں پہنچا دیا۔ یہ جنگ بدر میں، اور اس کی اس طریقے سے موت ہوئی تو کافروں کا سردار جو عتبہ بن ربیعہ تھا وہ طیش میں آ گیا کہ حمزہ نے ہمارے ایک شخص کو بڑی ذلت کے ساتھ قتل کر دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کا۔ جو اللہ کے شیروں کے مقابلے میں کوئی کافر آئے تو وہ اللہ کے شیر کافروں پہ بڑے سخت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کافروں پر بہت ہی سخت تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ تینوں آگے بڑھے۔ ولید بن یہ عتبہ کا بیٹا تھا۔ تینوں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر چیلنج کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اشراف قریش میں سے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہو اور وہ بھی عزت والا ہو، اشراف قریش میں سے ہو، ہمارے مقابلے والا ہو، ہمارے خاندان جیسا ہو، ان کو بھیجو۔ جب چیلنج کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم میں اعلان فرمایا، بنو ہاشم اٹھو اللہ کے دین کی حمایت کے لیے، اور اس کے لیے جو پروردگار عالم نے اپنا پیارا نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کی حمایت کے لیے اٹھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اعلان فرمایا تو اس میں سب سے پہلے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اٹھے اور دشمنان اسلام کے خلاف سینہ تان کے آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ کے مقابلے میں
عتبہ آیا، مقابلہ کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو ایک ہی وار کے اندر جہنم رسید کر دیا۔ اور یہ ولید عتبہ کا بیٹا جو بہت بڑا سورما مانا جاتا تھا، بڑا طاقتور، ہاتھی کی طرح، مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، ڈینگے مارتا ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابلے میں آیا اور کہنے لگا کہ اے علی، جانتے ہو تم، میں کفار مکہ میں بہت ہی عظیم طاقت رکھنے والا ہوں، بڑا سورما ہوں۔ کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اس سے جو خدا کا شیر ہے، اس سے چیلنج کر رہا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مسکراتے ہوئے بلایا۔ مجھے معلوم ہے تو کافروں کے باپ کا بیٹا ہے، کافروں کے سردار کے باپ کا بیٹا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو بڑا طاقتور ہے، 70 اونٹوں کا 70 ہاتھیوں کی طاقت رکھنے والا ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے، مگر میں کون ہوں تجھے نہیں معلوم۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، والذین معہ، ان کی صحبت میں رہنے والا ہوں، ان کی صحبت میں رہ کر میں تربیت پایا ہوں، اور جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر تربیت پا لیتا ہے وہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑا سخت ہوتا ہے۔ آجا مقابلے کے لیے۔ حیدر کرار اٹھائی اور ولید نے کئی وار کیے، علی مرتضیٰ نے ہر وار کو روکا۔ ایک وار اللہ کے شیر نے ایسی کی کہ 70 ہاتھیوں کی طاقت رکھنے والا علی کے ایک ہی وار سے زمین بوس ہو گیا۔ ابھی وہ زمین بوس ہوا، علی نے نگاہ اٹھائی، عبیدہ کو شیبہ بڑی بے دردی کے ساتھ ان پر تلوار چلا رہا ہے، ان پر زخم کاری کر رہا ہے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیکھا عبیدہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، حضرت علی آگے بڑھے، ایک ہی بار کے اندر حضرت مولا کائنات نے شیبہ کو جہنم رسید کر دی۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جان نثاری اور آپ کی بہادری ہے۔ اشداء علی الکفار کی تفصیل حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ ابو جہل کٹر دشمن اسلام کا، وہ بھی اسی جنگ میں ختم ہوا۔ کوئی بڑے طاقتور نے ختم نہیں کیا، 2 بچے آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا میدان جنگ میں 2 بچوں نے جو ابھی کمسن ہے، کہا کہ وہ ابو جہل کہاں ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ تو آپ پوچھا ہے بچے تم کیا کرو گے؟ کہا کہ ہمارے پیغمبر کو جس نے گالی دی ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں۔ جذبہ عشق دیکھو بچوں کے اندر کیسا جذبہ تھا۔ کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ارے اس کو مارنے اگر جاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ ایک بڑی فوج کے دستے نے اس کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ تو بچے جواب دیتے ہیں چچا جان، فوج اگر اس کی حفاظت کر رہی ہے، اسرائیل بھی تو آئے ہیں، اسرائیل کا راستہ وہ فوج والے کیا بچائیں گے؟ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بس بتا دیجئے کہ آپ ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے انگلی کا اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں ابھی میں اشارہ ہی کر رہا تھا، وہ دونوں بچے بڑی تیزی کے ساتھ ابو جہل کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے ایک نے گھوڑے کے پیروں پہ وار کیا۔ جب گھوڑے کے پیر زخمی ہوئے، ابو جہل نیچے گرا تو دوسرے نے ابو جہل پہ وار کیا، اور دونوں بچے جن کا نام معاذ اور معوذ تھا لڑتے رہے یہاں تک کہ ایک شہید ہو گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ معوذ جو برابر لڑتا رہا، ایک ظالم نے تلوار ماری تو اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ ایمان کا جذبہ دیکھیے، ہاتھ کٹ گیا مگر لٹک رہا، اور اس نے بائیں ہاتھ میں تلوار لی، لڑ رہا تھا، اور یہ ہاتھ جو لٹک رہا تھا بیچ میں حائل ہو رہا تھا۔ اس معصوم سے بچے نے کیا کیا؟ اس ہاتھ کو دونوں پیروں میں پکڑا اور گھسیٹ کے نکال دیا، ہاتھ کو پھینک دیا۔ یہ منظر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول آئے، اس کے ہاتھ کو اٹھایا، اپنا لعاب دہن لگایا، اور پھر اس کے ہاتھ کو اس کے جسم سے لگا دیا۔ گویا معصوم سے بچوں نے کافر، ایک کٹر کافر دشمن رسول کو قتل کیا۔ پھر بات آ گئی ہے درس کو کہ شکست کافروں کے حصے میں آئی، اللہ تعالیٰ نے فتح
عطا فرمائی ایمان والوں کو۔ کافر جو مشرکین مکہ تھے قیدی بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ان قیدیوں کو پر رحم کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، یا فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ ان کو قتل کر دیا۔ کسی نے کہا جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کرے۔ مختصر یہ ہے کہ فدیہ لیتے گئے، قیدیوں کو رہا کرتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں، اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفاروں کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا باپ ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، یہ عالم تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا کہ آپ فدیہ دیں اور رہائی حاصل کیجیے۔ حضرت عباس نے کہا میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا دوسری مرتبہ فدیہ ادا کر دیجیے اور چلے جائیے۔ پھر آپ نے کہا میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا وہی جواب مل رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حضرت عباس، جنگ کو نکلنے سے پہلے آپ نے اپنی بیوی کو کچھ اشرفیہ تھیلی میں ڈال کے دے دی، اگر میں بچ کر نہ آؤں تو فلاں فلاں کو دے دینا، اور میں آ جاؤں تو پھر میرے حوالے کر دینا وہ مال جو تم نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے۔ کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ تم غریب ہو۔ حضرت عباس فرمانے لگے کہ اے محمد، یہ معاملہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ یہ کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی ہے جو اولین و آخرین کا علم رکھنے والے ہیں۔ مدینے میں رہ کر مکے میں جو اشرفیوں کی تھیلی دی جا رہی تھی، اس کا علم حضرت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عباس نے کہا جو مکے کا علم مدینے میں رہ کر رکھتا ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا رسول ہے، وہ خدا کا پیغمبر ہے۔ اے محمد گواہ ہو جاؤ، میں کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوتا۔ دوستو، یہ میدان بدر کے واقعات ہیں، حالانکہ بڑی طویل گفتگو ہے یہ، میں نے مضمون کو سمیٹ کر چونکہ آج کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور آج کی تاریخ کو آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ چند جملے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، جیسے صحابہ نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کیا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی قربان ہونے کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب